السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اٹھناؤ، میں ہوں علی سر۔ آج بڑی اہم خبریں ہیں جو ہمیں شامل کرنی ہیں، اور اس میں سب سے پہلی خبر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کے پی کے حکومت کے خلاف سنگین چارج شیٹ جو جاری کی ہے۔ اس کا صرف ایک نقطہ جس پہ ہم بات کریں گے وہی بہت زیادہ اہم ہے، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سچے دل سے معافی مانگ لیں۔ ایک موقع مل گیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، اور تاکہ ملک کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ جو بار بار شکایت ہوتی ہیں اور ان کو تسلیم کریں جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، یہ کیا خبر ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات یہ کریں گے پاکستان کی بقا کا سوال ہے، کیا 4 صوبے 25 کروڑ عوام کا بوجھ اٹھا بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ اب 12 صوبوں کی بازگشت جو سنائی دے رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم خبر ٹریبیون میں جو شائع ہوئی، اس پہ بات کریں گے کہ ٹریڈنگ کارپوریشن پاکستان یعنی ٹی سی پی نے جو چینی کے حوالے سے 2 لاکھ میٹرک ٹن شوگر امپورٹ کے لیے سب سے کم قیمت آفر کرنے والی 2 کمپنیوں کے بڈز کو کیوں مسترد کر دیا تھا، اور 2 بڑی کمپنیز جنہوں نے بہت زیادہ بڈ دی تھی ان کو کیوں منظور کر لیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ کراچی میں بارشیں جی کلاؤڈ برسٹ ہوگا، کس وقت ہوگا، یہ بڑی اہم خبر ہے جو میرے دونوں معزز مہمان آج آپ کو دیں گے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانش فہمی، بہت شکریہ آپ کا، انیس منصوری صاحب، معروف صاحب تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کے پی کے حکومت کے خلاف سنگین جو چارج شیٹ جاری کی ہے، اس میں ایک نقطہ صرف میں بیان کرتا ہوں، اور وہ نقطہ بڑا اہم ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی صوبے کے سرکاری فنڈز کا 10% غیر ریاستی مسلح گروہوں کو دیا جاتا ہے، اور یہ ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں نوید زبیری صاحب کہ کے پی کے میں کچھ اس طرح کے علاقے بھی ہیں جہاں کہا جاتا ہے مغرب کے بعد نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے یا نہیں نکلتے لوگ وہاں پر۔ ایسے میں یہ الزام ان پر کہ سرکاری فنڈ 10% ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو مسلح گروہ ہیں، جو غیر ریاستی مسلح گروہ ہیں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی سنگین قسم کا الزام ہے، اور مولانا صاحب ایک بہت سینئر اور زرک سیاستدان ہیں، ان سے یہ نہیں کہا جا سکتا ان کے لیے کہ انہوں نے ایسے ہی ہوا میں کوئی الزام لگا دیا ہوگا۔ ان کے پاس جو نیوز ہوتی ہے وہ گراؤنڈ کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے کارکن تقریباً ہر جگہ کے پی کے میں موجود ہیں، اور یہ اس قسم کا الزام ہے کوئی اگر نہ سمجھے تو، جیسے طالبان کی حکومت تھی آخری دنوں میں، تو کہتے ہیں کہ امریکن فورس بھی ان کو پیسے دیتی تھی رات میں، اگر ان کو کوئی جگہ کہیں گزرنا ہوتا تھا، وہ گزرنے کی اس کے وہ توان شکل پتہ وہ نہیں تو کیا، قابض تھے نا، یہاں ہاں تو منتخب تو کہا حکومت ہے جاتا سر۔ تھا کہ وہ ان کو پیسے ملتے ہیں، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایسے کئی اور جگہوں پہ بھی اس قسم کے پیسے قابض لوگ لیتے ہیں رہ گزر کے، لیکن وہ قابض لوگ ہوتے ہیں، آپ نے صحیح کہا، وہ اس جگہ پہ قابض ہوتے ہیں، اور اس جگہ سے وہ اس چیز کا تاوان لیتے ہیں کہ آپ سیفٹی سے گزر جائیں ادھر، اور نہیں آپ کو تنگ کرنے کے، نہ مارنے کے، نہ لوٹنے کی، سیکیورٹی کے پیسے دیتے ہیں۔ مگر سرکاری فنڈ سے وہ پیسے دینا، اور کے پی کے کی حکومت کے ہوتے ہوئے کے پی کے کی حکومت نے دینا، تو یہ ہے کہ حکومت کے اندر ایک حکومت چل رہی ہے، پیرل گورنمنٹ کہیں چل رہی ہے کچھ علاقے میں۔ مقصد نو گو ایریا تو الگ چیز ہوتی ہے، کہ نو گو ایریا سے آگے کی بات ہے کہ کچھ علاقوں پہ اپنی کچھ بقا و سلامتی کے لیے دے رہے ہیں، ان سے ایسے ڈرے ہوئے جگہیں ہیں ان سے۔ ہیں جہاں حکومت کی رٹ ہی نہیں ہے، اور حکومت ان کی رٹ کو مان چکی ہے، تبھی تو وہ اس کو پیسے گزر گاہ کے دے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت سنگین الزام ہے، اور اس میں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جگہیں پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے، اور وہ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرنے چاہیے، اور مزید حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو اگر یہ بات تسلیم ہے تو اپنی ناکامی تسلیم کر کے آپریشن، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے آپریشن ہمارے مرضی کے بغیر نہیں ہوں گے، تو ان کو چاہیے کہ بولیں آئیں جی اس جگہ پہ آپریشن کریں، یہ ہم سے نہیں ہٹ رہے، یہ ہمارے پولیس کی اس سے باہر ہے، اور یہ بات بھی ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کچھ مسلح گروہ ایسے ہوتے ہیں جو پولیس سے نہیں سمجھ سکتے، تو اس کے لیے سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں، ہمارے ٹرین جوان ہیں، وہ آگے وہ جگہ خالی کرا کے دیں گے۔ مگر بات تو یہ ہے کہ وہ کے پی کے تو یہ کہتا ہے کہ ہم تو آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، بالکل۔ تو وہ اس کے کیا معنی ہے کہ در پردہ کیا وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ادھر وہ ہو، ان کو انہوں نے اپنی مرضی سے رکھا ہوا ہے، تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں بہت ہی سنگین الزام ہے۔ انیس منصوری صاحب، عوام کے ٹیکسز کا پیسہ، اگر اس خبر کو درست تسلیم کر لیا جائے مولانا صاحب کی بات کو، تو غیر
ریاستی مسلح گروہوں پر خرچ کیا جائے یا ان کو دیا جائے 10%؟ تو بہت شکریہ جی. ہمارے یہاں تو 10% تھا ہی، وہ 50% ہو گیا، اور بڑی مشہور رہا ہے 10% ہمارے یہاں. تو اب اگر یہ 10% ابھی وہاں کیا ہو وہ گیا، 10% ہی ہے؟ نہیں 50% ہو گیا نا اب تو. وہ تو اب اگر کہیں پر ابتدا ہوئی ہے تو وہ 10% سے کہیں 50% نہ ہو جائے. تو حکومت کو دو سطحوں پر دیکھنا ہے. ایک تو یہ 10% نہ رہے، یہ 50% نہ ہو جائے، اور دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ بھی مسلح لوگ ہیں اور جو دہشت گردی کرتے ہیں اور جو اب باقاعدہ سرکار کے فنڈ سے چل رہے ہیں، یعنی سر کہ اس کا خبر مطلب ہے وقت سرکار پال رہی ہے ان کو اور سرکار جانتی ہے ان کو، یہ بھی نہیں بالکل ہے کہ جانتی ہے. ایسا جبھی تو تھوڑی ہے 10% کہ نہیں جا رہا ہے. دیکھیے نا، ایسا تھوڑی ہے کہ اگر وہ ڈی آئی خان کی سڑک پر آ کر رقص کر رہے ہیں تو میں کیا کہوں. وہ باقاعدہ ڈی آئی خان کی سڑک پر آ کر رقص کرتے ہوئے 14 اگست کو ان کی ویڈیو آئی ہے کہ وہ رقص کر رہے ہیں وہاں پر، اور باقاعدہ مسلح ہیں، باقاعدہ ان کا لباس، ان کی وضاحت یہ بتا رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. اگر وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر اٹیک کرتے ہیں، اور پھر کے پی کے کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ نہیں جی ہمارے بچے. دیکھیے یہ تو اب سے نہیں چل رہا نا. پچھلی حکومت جو تھی کے پی کے کی، اس میں باقاعدہ ان کے وزیر بھتہ دیا کرتے تھے ان کو. یہ تو رپورٹ سامنے آئی، ان کے باقاعدہ وزیروں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بھائی ہاں وہاں پر ہمیں بھتہ دینا پڑتا ہے. تو اگر وہ بھتے تو کا ایسی سلسلہ، حکومت کو چلتا نہ کر دیا جائے سر جو ملک کے خلاف ہے، تو ملک کے آئین کے خلاف ہے، دیکھیے قانون کے خلاف ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی حکومت کو ختم کر دیا جائے یا کسی کو ہٹا دیا جائے. اگر ایسا میں کہہ ہے رہا ہوں کہ حکومت پر 10% سر لوگوں کا پیسہ آپ غیر ریاستی دیکھیے مسلح گروہوں کو دے رہے ہیں. وہاں کی اسمبلی نے ان کو منتخب کیا ہے. اب وہ وہاں کی اسمبلی نے اگر کسی وزیر اعلیٰ کو لے کر آئی ہے تو میں نہیں ہوتا کہ میں کہوں گا اب بس اس کو حکومت ختم کر منتخب دیں. لوگ اگر غیر اس کا تعین قانونی کون کرے گا؟ غیر آئینی کام کر رہے دیکھیں ہیں اس طرح کا تو تعین کون کرے یا گا؟ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. بالکل انکوائری ہونی چاہیے. اس میں جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، اور اگر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ الزام ہے تو اس الزام کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ مولانا صاحب ذرا سی آپ انفارمیشن کو شیئر تو کریں. آپ نے کس طریقے سے کہا 10% کا، تو ذرا پتہ بھی تو چلے، عوام کو بھی تو پتہ چلے کہ آپ 10% کا اگر یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 10% کہاں جا رہا ہے، لیکن کون دے رہا حالات تو آپ جانتے ہیں کہ اسی طرح کے ہیں. ہے. بالکل ہے. اور ایک زمانے میں یہ بلوچستان کے بھی کچھ علاقوں میں اس طرح کا صورتحال تھی، لیکن اب وہاں پر وہ صورتحال نہیں ہے جو جن کا ذکر وہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب آپریشن ضروری ہے. آپریشن تو دیکھیے ہر صورت میں ضروری ہے. میں آپریشن کا حمایتی ہوں اس جگہ پر آ کر کے جہاں پر عام لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو اور وہاں آپ کی بھی آپریشن مقامی کی حمایتی ہیں انتظامیہ سر؟ نہ کر سکتی ہوں. اس قسم کی صورتحال ہے تو آپریشن کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کو وہاں پہ سے رات کو گزرنے کے یا اس پہ حکومت کرنے دینے کے جزیہ دینا پڑے. تو اس کے بعد کیا رہے گا؟ یا تو آپ ایک طریقے سے ان کو مان رہے ہیں اور اپنی کمزوری بھی مان رہے ہیں، ان کی ریٹ کو بھی مان رہے ہیں، اپنی کمزوری بھی مان رہے ہیں. تو ان کو تو چاہیے کہ ادھر آپریشن کرنے کی خود درخواست کریں، نہ کہ منع کریں آپریشن کرنے کو. اور میں نے سن صاحب یہ غیر ریاستی مسلح جو گروہ ہیں یہ دوبارہ وہی بات تو نہیں ہو رہی گڈ طالبان بیڈ طالبان؟ دیکھیے یہ تو نہیں ہونا چاہیے. میں ہمیشہ اس کے مخالف رہا ہوں. یہ اچھے طالبان برے طالبان کیا چیز ہوتی ہے؟ مسلح لوگ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ آپ کی فیور میں ہو چاہے آپ کے خلاف ہو. دیکھیے ہم نے یہی کیا نا، ہم نے بہت سارے لوگوں کو پالا. ایک زمانے میں وہاں کا گل بہادر گروپ جو ہے وہ اچھے طالبان میں شمار ہوتا تھا، گڈ طالبان میں شمار ہوتا تھا. آج وہ بیڈ ہو گیا ہے. تو یہ تو بھروسہ ہی نہیں ہوتا نا کہ آپ جس کو ظاہر اسلحہ دیتے ہیں تو پھر وہ اسلحہ آپ کے لوگوں پر یا پاکستان کے لوگوں پر کب استعمال ہوگا، وہ سیکورٹی فورسز کے خلاف کب استعمال ہوگا. تو میں اس پالیسی کے شدید خلاف ہوں کہ جناب یہ اچھا اور برا نہیں ہوتا. کوئی بھی مسلح شخص ہو کہ وہ کسی جگہ پر موجود ہو تو وہ قابل قبول کسی صورت میں بھی نہیں ہے. کس صورت میں نہیں ہے جی. اور اب اگلی خبر شامل کرتے ہیں جو 2 کالم لکھے سہیل بلاج صاحب نے. ان کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے، فیلڈ مارشل صاحب سے، برسلز گئے تھے ان کے ساتھ. وہ وہاں سے بھی ظاہری اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہوئی تھیں، لیکن اب جو بات انہوں نے کی ہے وہ ظاہر پہلے بھی ہو چکی، لیکن اب ذرا اور دھماکے دار انداز سے سامنے آئی ہے اور بڑی اہم بات ہے. وہ کہتے ہیں جی فیلڈ مارشل صاحب نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ سچے دل سے اگر معافی مانگ لیں یہ لوگ تو پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے، تو معافی قبول بھی کی جا سکتی ہے سچے دل سے، لیکن واقعی صدقے دل سے وہ مانگ رہے ہوں چیزیں. لیکن اب یہ آفر آ گئی ہے پی ٹی آئی کے پاس، اور اس کا خان صاحب نے تو جواب نہیں دیا، لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مصالحت کے لیے تیار ہیں. اور پی ٹی آئی کے 1-2 لوگ اور بھی ہیں سینئر جنہوں نے کہا ہے کہ ہم مصالحت کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم انہی سے بات کریں گے. سر کیا کہتے ہیں یہ
اسد کے دل سے معافی والی جو بات ہے اس میں فائدہ اٹھانا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہوئے؟ بہت اچھی بات ہے، بہت پازیٹیو بات ہے، اور اگر یہ بات انہوں نے کی ہے سویل بڑا، اس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی سیزنل اور ان کی ملاقات بھی senior ہوئی، ظاہر ہے ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ان سے۔ اور انہوں نے جب یہ بات کی ہے تو ظاہر سی بات ہوئی ہوگی تو کی ہے، اور یہ بہت پازیٹیو میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یاد ہے میں نے اپنا ایک پروگرام تھا جو میں نے جنوری میں کیا تھا کہ 2025 ہو سکتا ہے عام معافیوں کا سال ہو، تو اس پر بھی کچھ ایسی قسم کی فیلنگس تھیں کہ اینڈ آف دی ایئر بڑا دل کر رہے ہیں اگر تو مسائل حل کرنے کے لیے ایک یہ بڑا دل کرنا پڑتا ہے، اور بڑا دل کون کرتا ہے؟ بڑے لوگ کرتے ہیں۔ بڑے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو حکومت میں ہوتے ہیں، وہی دے سکتے ہیں نا معافی۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، غلطیوں کو مان بھی لینا چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو معافی بھی مانگنی چاہیے، اور معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، آگے جانے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر وہ معافی مانگ لیں اور وہ معاف کر دیں اور ایک عام معافی کا اعلان پاکستان میں ہو جائے تمام پولیٹیکل کارکنوں کے لیے، ہر جماعت کے، اور تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی چیز ہوگی، بہت پازیٹیو چیز اور آپ ہوگی۔ کہہ رہے ہیں ان کو معافی مانگ لینی چاہیے، میں تو جب سمجھتا ہوں یہ آپ کہتے ہیں معافی مانگ لینی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں کہ جی انہوں نے ہی کیا ہے 9 مئی اور انہوں نے کیا ہے 26 نومبر، لہٰذا غلطی ہے ان کی اور معافی مانگ لیں، صحیح ہے؟ دیکھیں یہ نہیں ہوتا، دیکھیں اس تو طریقے پھر معافی کی چیز سے میں بتاؤں، یہ جو قلم ہوتا ہے نا، جب اس سے کوئی سیاستدان، کوئی اچھا لکھنے والا جب وہ ڈرافٹنگ کرتا ہے نا، تو بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے نا وہ کور ہو سکتی ہے ون ون گیم کی صورت میں، کہ آپ کی وہ بھی نہیں ہو اتنی تبدیل اور بات بھی ہو جائے، وہ مان لیں، تو کوئی ایسا مسودہ کسی اچھے آدمی سے تیار کیا جائے جس میں وہ معافی بھی مانگ رہے ہوں جس جو حکومت چاہ رہی ہے، اور وہ بھی نہیں کر رہے ہوں 100% کے یار یہ میری ریئلی آئی مین اٹ لائک کہ میں کوئی ملک میں بغاوت چاہ رہا تھا، لیکن اگر ان کی کسی چیزوں سے کچھ اس قسم کی چیز ہوئی اور لوگوں تک یہ میسج گیا اور کے کارکنوں نے کچھ ایسی چیزیں کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس کے لیے ایز اے لیڈر اسی کی ذمہ داری آتی ہے، وہ معافی مانگ لے، تو اس سے آگے بڑھیں گے۔ جی آگے بڑھنے سے اچھی چیز ہوتی ہے، اور معاف کرنے والے بھی صدقے دل سے ہی مانگ کر رہے ہوں، اور جن جن کو سزائیں ہو گئی ہوں ان سب کی سزائیں معاف کر کے آگے چلیں، تو پاکستان اور جمہوریت اور پولیٹکس کے لیے ایک اچھا میسج ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، معافی مانگنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے اور معاف کرنے والوں کو معاف کرنا چاہیے۔ انیس منصوری صاحب، جو صاحب کہہ رہے ہیں جی معافی مانگنی چاہیے اور معاف کرنے والوں کو کرنا چاہیے، اور بڑے لوگ یہ حکومت میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے علی، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پالیسی ہو نا تو کوئی معافی نہیں مانگے گا، اور اگر پالیسی نہیں ہونا تو پھر یہ اگر معافی مانگ بھی لے تو دیکھا جاتا ہے کہ صدقے دل سے ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ کو دونوں مثالیں دیتا ہوں۔ ایک صحابہ ہیں جنہوں نے معافی مانگ لی، تو اب چیک ہو رہا ہے کہ یہ صدقے دل سے نہیں ہے۔ اب یہ صدقے دل کا، میں آج کی بات بتا رہا ہوں نا، آج کے ہی معاملات میں ایک صاحب نے معافی مانگ لی، اب معافی مانگی تو بولا یار یہ صدقے دل سے نہیں ہے، بولا اب یہ صدقے دل کو کیسے چینج کریں؟ اسی کی مثال دے رہا ہوں۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب 90s میں ان سے کہا جا رہا تھا کہ معافی مانگے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ باقاعدہ ایک بڑے صاحب جو ہیں وہ لندن جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی دوستی ہو گئی، چلو بھائی پالیسی ختم، کوئی معافی نہیں مانگی پھر اس کے بعد۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اچھا اسی طریقے سے آپ الذوالفقار کو لے لیجیے، بڑا تھا جناب یہ لوگ سرنڈر کریں، معافی مانگیں، یہ کریں وہ کریں، ایسا کریں ویسا کریں۔ بعد میں ہم سب نے دیکھا کہ سب لوگ آئے جن جن پر الزامات تھے وہ مختلف عہدوں پر بھی رہے، آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ تو وقت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جناب پالیسی کیا ہے۔ اگر اس وقت اگر پالیسی نہیں ہے تو آپ ہر نماز کے بعد معافی مانگیے تو بھی فرق نہیں پڑے گا، دعا کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھیے، 3 کل پڑھیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر پالیسی ہوگی تو پالیسی آ گئی نا کہ سچے دل سے مانگ لیں۔ میں نے آپ سے کہا نا، وہ بھائی اگر کسی نے کہا سچے دل، ایک نہیں، صاحب نے معافی مانگی، مثال کے طور پہ ایک صاحب نے نہیں، معافی ٹھیک ہے مانگی آپ کی ہوئی ہے، بات۔ ایک صاحب نے معافی مانگی ہوئی ہے، صحیح ہے، لیکن اس کا تعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ سچا دل ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ سچے دل کا انما الاعمال بالنیات، صحیح ہے، ہر معاملے کا نیت اس پہ بھائی عوام کے سامنے تو وہ بات ختم ہو جائے گی نا ان کی کہ بھائی ہم نے دیکھے مانگ لی، زوہیر صاحب وہ نہیں معاف کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں اس بھائی میں دیکھیے چیزیں میں نکال رہے آپ ہیں۔ کو بتا رہا ہوں نا، اگر کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت یہ صورتحال ہے کہ معافی ہو جائے گی؟ نہیں،
نہیں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں, اور میرے نوید بھائی ہمیشہ تاریخ دے دیتے ہیں, اور تو یہ میں 2 سال سے نوید بھائی کی تاریخیں اس سن میں رہا ہوں. اس میں اضافہ کر لیں, آپ کی بات اس میں اضافہ میں کر لوں, آپ اس پہ شاید آپ کو اعتراض ہوگا. ایک پروگرام میں عطا طاہر صاحب نے فرمایا کہ جی پس پردہ تو مذاکرات چل رہے ہیں, کیا کہیں گے سر آپ؟ بالکل, میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں مذاکرات تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ چل رہے ہیں, کامیابی اس میں نہیں ہو رہی. سب سے چل رہے ہوتے ہیں, دیکھیں بڑی پولیٹیکل پارٹی سے چل رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات, ایسا نہیں ہے, خاص طور سے اپوزیشن کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں, حکومتی سے بھی چل رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. میرے بھائی نہیں مانتے, میں نہ مانوں کی, حالانکہ دل سے مانتے ہیں لیکن سامنے نہیں مانتے. دل سے کیوں سب کے دل سے مانتے ہیں. انہوں نے میرے دل کے اندر جا کے طے کر لیا یہ وہی لوگ ہیں, یہ ان کا تعلق وہیں اسی قبیلے سے ہے کہ جو دل کے حال جان جاتے ہیں. سب کے دل سے نہیں مانتے, فرشتے دلوں کے حال جان جاتے ہیں نا, تو وہ دلوں کے حال جان جاتے ہیں یہ. اچھا میرے بھائی دیکھیں, یہ مذاکرات انگیجمنٹ نا ہر دور میں ہر ایک ہو رہی ہوتی ہے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جناب کوئی مولوی مجھے مل گیا, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے فلاں مجھے مل گیا, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے فلاں مل گیا. دیکھیے میری بات کو سمجھیے, جب مذاکرات, جب ضرورت کا ایک ماحول ہوتا ہے نا, وہ اگر آپ کمیونزم کی کبھی تھیوری کو اگر دیکھیں نا غور سے, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ماحول ہونا چاہیے, تنظیم ہونی چاہیے, اور اس وقت کی زمین ہونی چاہیے, صورتحال ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دیکھنا چاہیے, آج ان کے حالات نہیں ہیں, میں یہ کچھ نہیں کہہ رہا, کل ضرورت پڑے گی, ہم اعلان کر رہے ہوں گے وزیر اعظم آئے ہیں, خان صاحب آئے, کل کہہ رہے ہوں گے, یہاں تو وقت کی ضرورت کا پتہ ہی نہیں چلتا نا. فی الحال ضرورت نہیں ہے, فی الحال ضرورت نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے؟ کیا اس وقت سیاست میں کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ استحکام ہے اس وقت کیا مسئلہ ہے سر؟ کیا استحکام نظر آ رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے آپ مجھے بتائیے. یہ استحکام آئے دن کوئی اسلام دیکھیے آباد میری پہ بات چڑھائی, سنیے, کوئی ڈرامے میری بات بازیاں, سنیے, میری بات سنیے, میری بات سردوں سنیے. کی صورت نہیں 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 میری میری بات سنیے, میری بات سنیے, میری بات سنیے, میری بات وہ سنیے. ملک سے باہر کوئی جاتا ہے تو میری پاکستان بات تو مخالف سن نعرے وہ لیجیے. لگا رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ میری سمجھتے بات ہیں کہ تو, سیاسی استحکام میری کے بات, لیے اپوزیشن کو دبانے کے بجائے ساتھ لے کے چلا بھائی جائے. میری بات تو جناب سنیے, بھائی میری بات سن لیجیے, میری بات سن لیجیے, میری بات سن لیجیے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے اور 2021 سے پہلے کی بات آپ دیکھیے, اپوزیشن سڑکوں پر تھی, سب کچھ تھا, اور مہنگائی عروج پر تھی, خان صاحب یہ تھا, مہنگائی مطلب وہ اس وقت مہنگائی عروج پہ بہانا تھا نا اپوزیشن کا. میری بات سنیے, حالات خراب تھے. 2014 میں ملک کی سیاسی صورتحال انتہائی کشیدہ تھی, خان صاحب 126 دن کا دھرنا دیے ہوئے تھے. میرے بھائی جس دن سے میں پیدا ہوا ہوں اس دن سے اس ملک کے نازک حالات دیکھ رہا ہوں. آج 18 اگست ہے, اسی لیے تو نازک حالات ہیں میری بات سنیے, کہ جناب مل کے چلنے کی بات نہیں ہوتی, میری بات سنیے, سیاسی استحکام کی بات نہیں ہوتی. میری بات سن لیجیے نا, سیاسی استحکام ہو تو نازک میری صورتحال بات ختم ہو جائے گی. سر ایسا ہے میری نہیں؟ بات جرمنی میں عام معافی ہوئی, بالکل. آگے چلا گیا, نیلسن منڈیلا نے آگے ٹروتھ کمیشن سب کو قائم معاف کیا, معاف. سب کو معاف کیا, کتنے او سارے بھائی یہاں معافی چیزیں کا معاف فارمولا کی. نہیں ہے, پالیسی کا فارمولا ہے. تو آپ بھائی لوگ مطلب کیا پتا, آج 18 اگست ہے, 17 اگست کو ایک واقعہ رونما ہوا تھا, یاد ہے آپ کو؟ جاوید کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں, اس زمانے میں معذرت کے ساتھ نا چھوٹا سا تھا, ہم لوگ ہمارے یہاں پر ایک پانی کی وہ سبیل بنی ہوئی تھی, محرم کا دن تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں سبیل میں پانی بھر رہا تھا, کسی نے آ کر کہا کہ ضیاء الحق چلا گیا. کیا ٹائم تھا؟ صحیح ہے, وہ شام رات کا وقت ہوگا, رات کا وقت ہوگا. میں آپ کو سچا بات بتا رہا ہوں, 7:30 بجے بتایا, حالانکہ واقعہ 5 بجے ہو گیا. میں رات کا وقت تھا. کتنے چھوٹے تھے آپ؟ میں ایک بات بتا رہا ہوں, میری بات تو سنیے نا. اور وہاں پر ایک مٹھائیاں تقسیم ہوئی, کہا اب جو ہے وہ سب کچھ بدل جائے گا. میں اپنا سچا واقعہ یہ نا محترمہ آ گئی, کہاں اس کے آپ بعد سے سر ہے نہیں ایسا. آج بھی آپ اسی جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں میرے بھائی, آج بھی آپ اس سے باہر نہیں نکلے. کہنے کو کہہ دیے, صحیح ہے, حالات بدلے ہیں چند لوگوں کے. اس کے بعد سر اس کے بعد پارٹیوں کو کھل کر انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملا, جمہوریت بحال ہوئی, اس کو بھی نہیں مان رہے آپ. آپ تو روز دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں 47 میں تھوڑی کر رہا ہوتا ہوں. اس دور کی بات کر رہا ہوں سر, اس دور میں بحال ہو گئی تھی نا. بالکل, ہاں بالکل بحال ہو گئی تھی, ہیں؟ بالکل بحال ہو گئی تھی. کیوں نہیں ہوئی؟ یہ عوامیت پسند ذہن کی بات کر رہے ہیں. تمغہ جمہوریت کیا بیگ صاحب کو نہیں ملا؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں, پھر آئی جی آئی بھی بیگ صاحب نہیں بنائی تھی, تو وہ چھوڑے نا. آپ تو کیا ہوا محترمہ کے ساتھ دھوکہ ہوا نا, یہ بات مانے سر آپ؟ ارے جتنے بھی دھوکے ہوئے, جو بھی ہوا, لیکن ایک عوامیت سے جان چھٹی, کم از کم پاکستان کی حکومت, اس کے بعد مشرف آ گیا. ایک اور جمہوریت کی اچھے پٹری پہ الفاظ میں چڑھی. اس شخص کو آج یاد نہیں کیا جاتا جس نے جمہوریت کو قبضہ کیا ہوا تھا. دیکھو کب آگے کب گزر گئی کوئی پتہ لگا برسی, اس کے بعد مشرف اور ایک برسی اس کی ہوتی ہے جس کو اس نے پھانسی دی تھی. پورا مول, پورا پاکستان جمع ہوتا ہے, لاکھوں لوگ آج بھی آتے ہیں,
और आज उसकी खबर में उसका बेटा नहीं था। लाखों ये ज्यादा फर्क होता है, नहीं भाई, लाखों ये ज्यादा फर्क होगा। होता है। नहीं आप कभी नहीं मानेंगे, आप कभी नहीं मानेंगे। लाखों हम ज्यादा तो होगा। देखते हैं, लाखों हम ज्यादा तो होते देखते हैं। हैं सुबह से शाम तक 2-2 दिनों तक उधर लोग आते रहते नहीं, हैं। लाखों ज्यादा होगा। आज उनके जिसने दी थी, आज उसके कब्र पे उसका बेटा भी नहीं आता, और वहाँ पता नहीं कौन कौन आता है। लाखों ज्यादा हो गए। फर्क ये होता है, फर्क ये होता है, फर्क ये होता है भाई। अब आप माने ना माने, भारत माफ़ी मांगनी भी चाहिए और देनी भी चाहिए। इससे मुल्क और जमहूरियत और हर चीज़ आगे जाएगी। इससे मुल्क को आगे बढ़ने में आसानी होगी। आगे चलते हैं, ये खबर शामिल करते हैं, और ये जनाब खबर बहुत बड़ा एक अखबार है हमारा ट्रिब्यून, उसकी रिपोर्ट है। वो कहते हैं जी, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCP ने 2 लाख मैट्रिक टन शुगर इंपोर्ट के लिए सबसे कम कीमत ऑफर करने वाले 2 कंपनियों के बिड्स मुस्तरद करते हुए ज़्यादा बिड्स देने वाली 2 कंपनियों की ऑफरें मंजूर कर ली। लंदन कंपनी ने $539 फी मैट्रिक टन के हिसाब से चीनी पहुंचाने की सबसे कम कीमत बिड दी, जिसे डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया गया। इस तरह एक जर्मन कंपनी ने $555 फी मैट्रिक टन के हिसाब से चीनी पहुंचाने की दूसरी कम कीमत की बिड दी, इसे भी मुस्तरद कर दिया। जबकि इसके मुकाबले में एक स्विस कंपनी ने $580 और चीनी देने की महंगी बिड दी, जिसे मंजूर कर लिया गया। दुबई की कंपनी $586 फी मैट्रिक टन के हिसाब से चीनी पहुंचाने की पेशकश को भी मंजूर कर लिया गया। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट है 17 अगस्त 2025 की। अब ये बताइए सर, क्या ये स्विस कंपनी और जिनको दिया गया है, ये क्या फ़ायदा उठाया गया है और कम कीमत वालों को रिजेक्ट करके आपने समझते हैं कि ये भी कौम से भुंडा मजाक ही नुकसान पहुंचाया गया? बिल्कुल है जी। कहाँ 539, कहाँ 586, आप फर्क देख लें। $47 का फर्क है एक मैट्रिक टन पे। और मैं तो आपको पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, इसके लिए मुकद्दम भी हूँ कि ये चीनी यही मौजूद है। क्योंकि 2 लाख टन आप चीनी की गोदामों में छापे $50 मारे। फी महंगी खरीदने से लाखों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा। अरे ये मैं आपको बताऊं साहब, गोलमाल है। चीनी गोदामों में छापा मारे सच्चे दिल से, ये इससे ज्यादा कहीं मैट्रिक टन जितनी वो कौन इम्पोर्ट से कर दिल रहे के हैं। साथ? आज आपके साथ सच्चे दिल जो है वो आज आपके साथ लगा हुआ है, सच्चा बस दिल। यही तो चीज है, यही एक चीज है जिसकी कमी है। सच्चा दिल आ जाए, स्पिरिट आ जाए। बड़ी तलाश है आपको सच्चे दिल की। हाँ बस क्या करें, सच्चे दिल की तलाश है, आपको किसी और चीज़ की तलाश है, फर्क ये होता है। लेकिन मैं सीरियस पॉइंट में ये बोलूँ, देखिए सब गोलमाल है। अगर इसकी तहकीकात हो, इन कंपनियों के पीछे देखा जाए कौन है, तो आपको सब पता लग जाएगा कि क्या है, अगर उसकी डिटेल मिल जाए तो। लेकिन इतना बड़ा फर्क, $2-4-5 का फर्क होता तो मैं समझ जाता। हालांकि दुबई से यहाँ आप देखें तो रास्ता भी कम है, जो उनको फ्रेट भी कम देना पड़ेगा। अगर यूनाइटेड किंगडम से या यूरोप से कोई फ्रेट होता है जो जहाज़ में आएगा, उसका फ्रेट भी ज़्यादा होता है, रास्ते भी ज़्यादा है, दिन भी ज़्यादा लगेंगे, और उसका फ्रेट भी ज़्यादा होगा। इसका कम होगा, उसके बावजूद 86। तो ये गोलमाल है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जनाब। क्या था भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, देखो ढूंढो। देखिए असल सवाल यह है कि ये तो एक्सपोर्टर्स हैं जिनके आपने 2 के नाम लिए, इंपोर्ट कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का TCP खुद से नहीं कर रहा, बल्कि TCP ज़ाहिर है क्लाइंट्स कुछ होते हैं जो इसको इंपोर्ट करते हैं और फिर वो यहाँ पर लाकर मार्केट उसको करेंगे। अली ज़रा सा ये डेटा एनालाइजिंग करें, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला हम आपके सामने इस पर रख देंगे कि ये जो कंपनीज़ आई हैं, ये कंपनीज़ के पीछे कौन है। ये कंपनीज़ वैसे ही नहीं आई, इनके डॉक्यूमेंट्स वैसे ही कंप्लीट नहीं हुए, इनकी चीज़ें वैसे ही नहीं हुई हैं। और आप जिन 2 जगहों की बात कर रहे हैं, उन 2 जगहों पर कितनी चीनी पाकिस्तानी गई है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको अगले स्विस और दुबई की कंपनी भाई, मैं आपको दोनों की डिटेल्स दे दूंगा। स्विस अकाउंट भी हमने एक बार सुने थे। दुबई में ज़्यादा कारोबार किसका है? मैं आपको सारी डिटेल्स अब देखिए, दुबई में कोई चीनी भी नहीं पैदा नहीं होती, ना कोई शुगर मिल। कंपनी तो दफातर अब वो सब होता है री एक्सपोर्ट करने का। दुनिया का एक बहुत बड़ी जगह है दुबई, जो दुनिया से इम्पोर्ट करके और वापस वो री एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, इम्पोर्ट करके री एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो अब ये मनीष भाई की बात से मैं ना चाहते हुए भी मुत्तफिक हूँ कि अगर इसके पीछे देखा जाए तो पता लग जाएगा क्या है वो, कौन सी कौन को चूना लग गया। कौन को चूना लग रहा है। मैं कब से कह रहा हूँ चीनी खाना छोड़ दो, 2-4 महीने तो कीमतें गिर जाएंगी, वरना ये एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट कागजों में होती रहेगी। यहाँ पे इतनी चीनी गोदामों में दफन है, छुपी हुई है
کہ جو نکال کے اس کی آدھی قیمت میں لوگوں کو دینی چاہیے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں. علی ایک بات اور اس میں رہ گئی. یوٹیلیٹی اسٹور بھی بند کر دیے جہاں 2023-24 میں ہم نے دبئی کو ایکسپورٹ کی ہے چینی. واپس آ گئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ 2023-24 اور 24-25 کے اندر. اچھا جی ایک بڑی بہترین قسم کی خبر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اور اس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے یہ 27ویں ترمیم میں ہونے والا ہے. وہ ہے کیا؟ پاکستان کی چونکہ بقا کا سوال ہے, 4 صوبے 25 کروڑ عوام کا کیا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا, بلکہ نئے صوبے بنائے جاتے ہیں اور ملک آگے بڑھتا ہے, ترقی بھی کرتا ہے زیادہ صوبے بنانے سے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان 12 صوبے پورا اس کا ہوم ورک کر لیا گیا ہے, 12 صوبے کس طرح بنیں گے, اس میں 4 صوبے پنجاب اور اس طرح دیگر, اور پھر سندھ میں کہا گیا کہ 2 صوبے, یعنی کہ ایک شہری اور ایک دیہی کے حوالے سے. اب شنید یہ ہے, یہ جو اس پہ پھر مختلف جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی 27ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان کے 12 انتظامی یونٹس یعنی 12 نئے صوبے بنانے کا منصوبہ ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ یہ کام کر گزریں. مشرف صاحب کالابڑ ڈیم بنا جاتے تو قوم کے ہیرو ہوتے. امید ہے سید عاصم منیر صاحب مشرف والی غلطی نہیں کریں گے بلکہ کوئی مفاد مد نظر رکھیں گے. اب اس طرح کی چیزیں سب کہہ رہے ہیں. سر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام اور 4 صوبے ناکافی ہیں, بوجھ نہیں اٹھا سکتے, لہٰذا 12 اگر انتظامی یونٹس بھی بنائے جا رہے ہیں, صوبے بنائے جا رہے ہیں تو بہترین فیصلہ ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں یہ ٹریپ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ عاصم بننے چاہیے نہیں منیر بننے اس چاہیے؟ میں اس ٹریپ میں آئیں گے. بننے چاہیے نہیں, دیکھیں 12 صوبے کا پاکستان اور متحمل نہیں ہو سکتا. اگر یہ 4 صوبوں میں آپ گڈ گورنرز لے آئیں تو بہت بہتر ہو سکتا ہے. 12 صوبے بھی لے آئیں اور یہی ہوں تو اور پنجاب کی آبادی 13 کروڑ ہے, دیکھیں پنجاب میں یو پی کی آبادی 8 کروڑ ہے. دیکھیں میری بات سنیں, پنجاب میں کی کتنے آواز ملکوں سے بڑا پنجاب ہے؟ جی پنجاب میں انتظامی طور پہ بہت عرصے سے آواز ہے کہ 2 صوبے بننے اور کی. سندھ کی بھی 6 کروڑ آبادی. پنجاب میں 2 صوبے اگر بنا دیے جائیں تو وہاں اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا, بلکہ ایک طریقے سے تمام جماعتیں ہی کہ نارتا پی ٹی آئی نے بھی کہا, پیپلز پارٹی کا شروع سے یہ رہا سندھ میں کیوں نہیں بنے؟ اور مسلم لیگ نون بھی اس بات پہ تقریباً راضی ہے, اور بہت سی پولیٹیکل پارٹیوں نے تو اپنی پولیٹیکل وہ کر دی ہے. جیسے پیپلز پارٹی کا پنجاب کا صدر اور ہے اور اس کا اور ہے, تو وہاں یہ چل جائے گا, ٹھیک ہے نا, ہو جائے گا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ اگر اس ٹریپ کو سندھ میں لے کر آئیں گے تو سندھ میں یہ شہری دہی کا نہیں ہوگا, یہ ایک طریقے سے تعصب کی بنیاد پہ نئے جھگڑے شروع ہو جائیں تو آپ گے. کے لسانی صوبے بنے ہوئے چاروں؟ دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو دینے سے بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں اس طریقے سے یہ عوام کو لڑایا جائے گا. کراچی اور حیدرآباد میں ایک جو مخصوص آبادی کا نام لے کے اس کو شہری آبادی کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے گا کہ کا بنانے کا ٹریپ ہے, اور باقی میرپور خاص سے لے کے کشمیر تک ایک صوبہ الگ, ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ہوگا کہ جناب وہ ادھر اور وہ ادھر. اب اگر اس میں پیپلز پارٹی نہیں مانے گی, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, مرسو سندھ دیسو کا نام, ٹھیک ہے, اس کے میں اور بہت ساری قوم پرستیں بھی ایک ہو جائیں گی اور ایک لسانی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. دوسری طرف اس سے بھی خطرناک صورتحال جب بلوچستان میں آپ جائیں گے, پختون اور بلوچ صوبہ الگ الگ کریں گے, تو وہاں پہلے ہی بلوچ اس بات پہ بہت زیادہ خفا ہیں آلریڈی وہ پاکستان سے, وہ پھر اور خفا ہو جائیں گے کہ جناب آپ ہم کو جو ہے نا وہ پختون کر کے بلوچستان کے آپ وہ کر رہے ہیں, اور وہ جو چیز ادھر جو اور نعرے جو لگیں گے وہ ایک الگ شروع ہو جائے گا. کے پی کے میں بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ 2 وہ کر دیے جائیں. تو کیا 11 صوبہ کیا ہے, بنا دیں گے ان کو. 11 صوبہ تحریک بہت پرانی ہے. دیکھیں اب اس میں اگر آپ جو ہے نا ایک لسانی جھگڑوں کی بنیاد پہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ملک میں ایک بے سکونی اور ایک ایجیٹیشن اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں نیا, تو کر کے دیکھ لیں, یہ ٹریپ ہے. اس ٹریپ میں اگر یہ آ گئے, سرائکیوں کے لیے پنجاب میں صوبہ بن جائے, پنجاب میں بن سکتا ہے, پنجاب آلریڈی ہزارے بہت بڑا والوں کے لیے ہے, وہاں کے پہ میں صوبہ بن سکتا ہے, پنجاب میں پٹھانوں بھائیوں کے لیے بلوچستان میں صوبہ بن سکتا ہے. اردو بولنے والوں کی بیچاری تعداد کیا زیادہ ہو گئی, صوبہ پسند نہیں آ رہا. نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہے, میں تو بلوچستان کے میں بھی وہ کہہ رہا ہوں کہ پختون اور بلوچ صوبہ الگ کرنے کی بات غلط کر رہا ہوں. میں کے پی کے میں بھی اسی قسم کی صورتحال ہو جائے گی. پنجاب میں نہیں ہے, ادھر اگر 2 صوبے بنا لیں یا 3 صوبے بنا لیں تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا. وہ بہت بڑی اسمبلی ہے, وہ بہت بڑی وہ ہے. سندھ میں جھگڑے ہو جائیں گے. ابھی ذہنی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ تیار ہیں. یہ دس از دا ناٹ اے رائٹ ٹائم
کہ یہ ایک بحث جو کسی نے بھی اسٹارٹ کی ہے، اگر اس کو یہ میں تو اس کو بولوں گا یہ ٹریپ ہے صوبہ اور بننے اس ٹریپ سے میں نہیں آنا چاہیے۔ سندھ میں صوبہ بن جاتا تو کسی کا حق مارا جائے گا؟ دیکھیں حق ماننا نہیں ماننا کی بات تو وہ بات کی بات ہے نا، مگر جو جھگڑے شروع ہو جائیں گے نا اس میں آپ وہی وہ نہیں ذہنی طور پر تیار ہے، پیپلز پارٹی قوم پرست سارے وہ ایک طرف بولیں گے بھائی نہیں دے، اور دوسری طرف ادھر تو ریاست اردو سے لڑ تو speak نہیں لوگوں سکتے؟ ریاست سے لڑ نہیں سکتے، تو ریاست ایسا فیصلہ کرے ہی کیوں جس سے خون خرابہ کی امید ہو جائے، کر کے دیکھ لیں۔ تو یہ میری تو یہ رائے ہے کہ یہ ٹریپ ہے اور اس ٹریپ میں نہیں، نہیں وہاں آنا کالا باغ پہ تو ان کو ڈوبنے کا خطرہ تھا نا، پانی آ جائے گا، ڈوب جائیں گے، زمینیں یہ ہو جائے گی۔ صوبہ بننے سے زمینیں بنجر ہو جائیں گی کیا؟ پانی تو سارا سندھ میں ہی ہوگا، ہمیں تو ویسے ہی آج کل پانی نہیں مل رہا، پھر بھی نہیں ملے گا۔ میں نے اپنی رائے دے یار دی، نوید بھائی، آپ کی اپنی رائے ہے، نوید میں آپ کی رائے کا احترام کروں گا، آپ میری نوید نہ مانیں۔ نوید بھائی ایک بات بتائیں۔ سکون اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ نہیں نوید بھائی، بہت زیادہ سکون ہو جائے گا۔ بہت سکون ہو جائے نوید گا۔ بھائی ایک مجھے بات بتائیں، ایک مجھے بات بتائیں۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کشمور جیکب آباد والے بھائیوں کو اتنا دور آنا پڑتا ہے کراچی تک اسمبلی میں شرکت کے لیے، وہیں کہیں بن جائے گی، بیچارے وہیں سے وہیں چلے جایا کریں گے۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا یہ بات کیا؟ نوید بھائی ایک بات مجھے بتائیں، ایک بات بتائیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا ان کی انتظامی مشکلات کا اندازہ ہے۔ انتظامی یونٹس، اب انتظامی یونٹس میں آپ مجھے بتائیں تھر، بدین، میں آپ کو نام لے رہا ہوں، ٹھٹھا، یہ کہاں شامل ہوں گے؟ کراچی کے ساتھ آئیں گے نا؟ نہیں نہیں کیا اس طرح کا بات، نہیں ہوگا، کراچی اور حیدرآباد ایک طرف یہ تو درمیان کے علاقے کو کیا کریں گے؟ آپ میری بات کو سمجھا، آپ ایک لائن میں تھوڑی کھڑی کرتے چھٹا ہیں۔ شامل ہو جائے گا، بھائی دیکھیں جب انتظامی یونٹ کا مطلب تھر یہ نہیں ہوتا ہوگا، ہے، تھر والا میرپور خاص والا تو ظاہر اس طرف دیکھیں میں نے یہ نہیں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے تھر والا پاسبلٹی ہے۔ اب کس طریقے سے پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے اگر آپ سندھ کو یوں سلائس دیکھتے نا یوں، تو آپ کے پاس تھر، حیدرآباد کی پاس یہ والا راستہ یہ یوں بنتا ہے، یہ سلائس یوں کرتا ہے، یہ انتظامی یونٹ کہلاتا ہے، یہ لسانی یونٹ نہیں کہلاتا۔ 1970 سے پہلے آپ کا سندھ کہاں تھا؟ کراچی میں۔ کراچی شامل ہی نہیں تھا۔ کراچی کب شامل رہا ہے؟ حیدرآباد حیدرآباد تھا، ٹھیک ہے نا، کراچی کب شامل رہا ہے؟ میری ایک بات 70 میں آیا میری ایک کراچی، بات تو سنیے نا، میری ایک 70 بات میں سنیے۔ آیا۔ کراچی تو کبھی بھی انتظامی طور پہ سندھ کے ساتھ رہا ہی نہیں ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مرسوم والی بات کی آپ 70 کے بعد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 50 سال ہو گئے اس بات کو، ارے 55 سال ہو گئے پہلے شامل نہیں تھا تو کچھ ہو گیا تھا بھائی، کیا؟ جس وقت شامل ہو رہا تھا اس وقت کی بات یہ آپ کو یاد ہے، اس وقت جی ایم سید نے مخالفت کی تھی کہ بھائی کراچی کو نہیں کریں، حیدرآباد کو رہنے دیں۔ بالکل۔ اس وقت کے جو بھی مہاجر رہنما اس وقت کے تھے انہوں نے حمایت کی تھی نہیں کراچی کو اس میں شامل ارے ہو، بھائی میری جس بات کی وجہ سمجھے انہوں نا، نے یہ کہی انتظامی تھی۔ یونٹ کی بات کر رہے ہیں، میری بات انتظامی طور پہ ہم نے آپ کی پوری بات سنی نا؟ کہنے کی بات ہے، اچھا انتظامی میری طور پر بات، لسانی بنیاد پہ یہ ہوگی۔ نہیں مان رہے، باقی لوگ کیسے کیا ہوگا؟ مانیں گے؟ سب باقی سب لوگ آپ شامل کو ہوں بھی گے۔ پتہ ہے، کہنے کی بات ہے، ہوگا لسانی طور پہ، پھر دوبارہ ہجرت کر کے جو لوگ ادھر سے آئے پھر ان کو بولیں گے جاؤ جاؤ بھائی تمہارا صوبہ بن گیا، یہ بولیں گے نا وہ، تو یہ ہوگا، یہی لسانیت ہوگی۔ اندرون سندھ والے بولیں گے، کراچی والے نہیں بولیں گے۔ تو اچھا یار یار یہاں بولا آج تک، یار یہ 40 لاکھ افغانی لے کے ہم بیٹھے ہیں، ہم نے تو ان کو نہیں کہا آج تک۔ اچھا آپ میری بات سنیے، میری بات سنیے، دیکھیں یہ ایک بہت ہی بڑا دل کرنا عجیب پڑے گا، ٹریپ ہے، بڑا بہت دل کرنا پڑے گا۔ اور اندرون سندھ بیٹھے ہوئے وہ اپنا حصے کا پاکستان ساتھ لے کر آئے تھے۔ وہی پھر وہ لسانی بات ہوگی نا، یہ جائے گا آخر میں لسانی میں۔ فوراً بول رہے ہیں وہ، تو پھر نکالیں گے ان کو، بولیں گے تم جاؤ یہاں سے۔ دیکھیں، لسانی کا میں معاملہ نہیں کہاں سے جانتا، رہے گا؟ آپ دیکھیں دو میں انتظامی نہیں یونٹ آپ چاہتا، آدھا ڈیوائیڈ کریں، انتظامی طور پر آپ آبادی کے حساب دیکھیں سے آپ کیوں آدھا لے رہے ہیں؟ ایسا ڈیوائیڈ نہیں ہوگا، یہ ایسا ڈیوائیڈ ہوگا۔ ہاں تو ایسے ڈیوائیڈ ہوگا نا، ہاں، تو جب اگر ایسا ہوگا تو پھر بھی کشمیر والے کو ادھر آنا پڑے گا ٹھٹا، نہیں نا، ایسے کیوں ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا نا، یوں ہوگا۔ ایسے ہوگا نا۔ کشمیر کہاں چلا گیا؟ کشمیر تو بہت دور کشمیر ہے۔ تو میں بہت وہی تو اوپر رہے بولا گا نا، نا۔ یہ کہہ رہے ہیں تو جو میں نے پڑھا ہے اچھا چلے، کراچی اور حیدرآباد کو ملا کے صوبہ بنا دیں۔ ایک صوبہ بنا دیں۔ اب کراچی اور حیدرآباد کو ملانے کا مطلب کیا کہ یہ ڈاٹ کراچی حیدرآباد یہ اچھا آپ کو کیا ایسا نہیں لگتا ہے، ہوتا نا، یہ ایک سلائس آپ بنتا کا ہے۔ ذہن کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اعتراض یہ ہوگا کہ تھر کو بھی لے لیں، آپ شامل کر لیں؟ نہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کو اعتراض یہ ہوگا، وہ تقسیم نہ پیپلز پارٹی نہ کوئی قوم پرست جماعت سندھ کی یہ تسلیم ہی نہیں کرے گی، اور ایک لسانی جھگڑے شروع ہو جائیں گے جس کا اس فیصلہ وقت سر وفاق کرے گا، کراچی والوں کو کیوں ماریں گے؟ بھائی کراچی والے کو میں مارنے کی بات ہی نہیں کر رہا، کون آپ کس کو کو جھگڑے مارے شروع ہو گا، جائیں گے؟ میں یہ بول رہا ہوں، میں آگے کا ویژن دیکھ رہا ہوں نا، آپ نہیں دیکھ رہے، یار میں وہ دیکھیں، دیکھ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس سندھ کا میپ ہے، صحیح ہے، اور یہ کٹ لگایا آپ نے، صحیح ہے، یہ تھرپارکر ہے، یہ آپ کے پاس بدین ہے، یہ ٹھٹا ہے، یہ کراچی ہے، یہ حیدرآباد ہے، آپ اس کو ہاف کر دیں۔ جب آپ اس کو ہاف کرتے ہیں تو نیچے والا آپ کا ایک الگ صوبہ بنتا ہے، اوپر تو دونوں کی اکثریت ہے نا، کوئی اس میں وہ مسئلہ اچھا تھوڑی جی، ہے، اس پر انتظامی یونٹ کی بات کر رہے ہیں ناظرین آپ۔ اسی پر چونکہ ہم یہ پروگرام جو کر رہے ہیں ڈیجیٹل کے حوالے سے بڑا اہم ہے،
اس پر آفاق احمد صاحب کا بیان میں شامل کر لوں، ہو سکتا ہے کوئی تسلی تشفی نوید دوری صاحب کی شاید ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ نئے انتظامی یونٹ بنائے تو وفاق کی ہم حمایت تو کریں گے ہی، سندھ میں علیحدگی پسندوں کی بڑھتی سرگرمیوں پر ہمیں وسیع تشویش ہے۔ وہ جس طرح کا حلف لے رہے ہیں اور باتیں کرتے ہیں سندھ کو الگ کرنے کی۔ پیپلز پارٹی سندھی علیحدگی پسندوں کی سرپرستی بند کرے۔ علیحدگی پسند کھلے عام ملک کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، انہیں حکومت گرفتار کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ جب ہم تو یہ کہتے ہیں نئے انتظامی یونٹ بنائیں اور تو ہم تو ساتھ کھڑے ہوئے۔ جناب ہاں وہ تو بہت پہلے سے کراچی کو صوبہ بنانے کی تحریک بھی چلا چکے ہیں اور کر بھی چکے ہیں۔ میں آفاق صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میں غلط بات کروں تو بتائیے گا۔ جنوبی سندھ صوبے کی بات کی ہے انہوں نے ابھی کل اپنے اس میں کہا کہ بھائی میں نے شروع سے جنوبی سندھ صوبے کی بات کی، اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سلائس لگے گا تو یہ جنوبی سندھ صوبہ ہوگا، اس میں بدین بھی ہوگا، اس میں ٹھٹھا بھی ہوگا، اس میں سب کچھ ہوگا۔ میں منع تھوڑی کر رہے ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ ایک ٹریپ ہے، اور صوبے میں کیسا ٹریپ ہے اور ملک اور یہ صوبہ ابھی اس کے متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایک انتظامی یونٹ کی جس بات وقت ہو آپ رہی ہے، اگر کر کے دیکھیں نا، ابھی یہ تو کسی کچھ لوگوں کی خواہش ہے، اس کو عملی جانب جب پہنائے جائیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہوگا، میں پوچھوں گا دریا کہ سندھ بھی تقسیم ہوگا۔ دریا سندھ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، تو آپ نے دریا سندھ کو پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں کیوں تقسیم کیا ہوا ہے؟ مطلب یہ بات تھوڑی ہے۔ تو انتظامی یونٹس ہوتے ہیں، انتظامی یونٹ کو ساؤدرن پروونس، ساؤدرن سندھ کہتے ہیں، آپ جنوبی سندھ صوبہ کہتے ہیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اس کو اپر سندھ کہتے ہیں، سندھی ہے نا، آپ کو جو نام دینا ہے اس کو دے دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹھٹھا، بدین، بھائی آپ کو اعتراض نام پہ ہے، مہاجرستان یا کسی اور کا نام مت رکھیے گا، مائی کولاچی کے نام پہ رکھ دیں۔ ہاں دیکھیں بات یہ پہلے اما ہو کولاچی چکی کے نام پہ ہے، رکھ بات دیں۔ یہ ہو چکی ہے۔ سب سے اچھا جس وقت کسی نے نام دیا تھا اربن سندھ اور رولر سندھ، ایسا کر لیں۔ نہیں نا، اربن سندھ ٹو، ٹھیک ہے نا؟ اربن سندھ رورل سندھ کی تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں تو اگر سارا ایسا اربن رورل ایریا آ جائے گا نا، بدین، ٹھٹھا وغیرہ کو ہم سب شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو کہہ ہی نہیں رہا کوئی بھی، کہہ رہے ہیں بھائی آپ دو پارٹ میں اس طرح سے کر دیں تاکہ انتظامی یونٹ بہتر طور پر ہے، ساؤدرن پارٹ الگ کر دیں، اپر سندھ الگ کر دیں، اس میں سندھ کی تقسیم تھوڑی ہو رہی ہے، جناب وہ تو صرف ایک انتظامی مطمئن یونٹ ہو کی گئے اب تشکیل ہو رہی ہے۔ دیکھیں مطمئن میرے ہونے سے نہیں ارے تو ہوگا، پروگرام میں میری تو آپ ذاتی مطمئن ہو رائے نا۔ سے مجھے اس بات کا خوف ہے، دیکھیں اس بات کا خوف ہے کہ اس چیز سے سندھ میں جو ابھی امن و امان ہے وہ ایک لسانی جھگڑے میں بدل جائے گا جو بہت خوفناک صورتحال اختیار کر پھر سکتا وہی ہے۔ بات کر رہے میں اس ہیں۔ خوف کے نظریے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی وقت نہیں ہے، اور یہ آپ مجھے بتائیں اگر یہ ساؤدرن پارٹ الگ ہوتا ہے تو ٹھٹھا، بدین کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ فائدہ ہے۔ دیکھیں جتنے چھوٹے یونٹ ہوتے ہیں اس سے فائدہ تو ہوتا ہے، آپ اس سے بھی چھوٹے کر لیں، آپ 4 کر لیں، نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اور فائدہ ہوگا، لوگوں کو کم ٹریول کرنا پڑے گا۔ یونٹ دیکھیں جب آپ نے کراچی میں آبادی کے بڑھنے پر آپ نے ڈسٹرکٹس بنائے، آپ نے کہا نا آپ نے مری ڈسٹرکٹ الگ کیا، آپ نے کیماڑی الگ کیا، آپ نے سب کچھ الگ کیا۔ وہ تو بھائی ایک سٹی کے آپ ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں نا، یہ تو آپ صوبہ بنا رہے ہیں، الگ سی ایم ہوگا، صوبے کی بات نہیں الگ ہو رہی۔ گورنر ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خالی صوبہ صرف نام سے؟ آپ صوبے کے ڈیپ میں تو جائیں۔ اب اس صوبے کا الگ سی ایم ہوگا، الگ کیبنٹ ہوگی، الگ گورنر ہوگا، ہر صوبے کا گورنر ہوگا، ہر صوبے کا سی ایم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا ایک ہی سی ایم چلائے گا؟ آپ ڈیپ میں تو جائیں، آپ دیکھیں تو اعتراض کیا ہے؟ کیا فرق پڑے گا جب ہوگا نا، جب اعلان تو کریں پھر پتہ لگے گا، فرق کیا پڑے گا؟ جھگڑے ہو جائیں گے۔ کیا جھگڑے ہوں گے؟ یہ تو وہ لوگ سب صرف اور صرف پیسے کا گیم ہے بھائی، ریونیو نہیں ہے۔ آپ میں ایک بات ریونیو کی بتائیں بات کہ جب کر رہے ہیں آپ الگ سے ریونیو کی بات پتہ ہے، یہ بات دلوں سے نکالتے ہیں کہ ابھی کراچی سے ہی وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کا خیال ہے جو اس وقت تھر کے کوئلے سے جو بجلی بن رہی ہے 5000 میگا واٹ ہے، جو بدین میں اور آگے جو آئل نکل رہا ہے نا، جو آئل اور گیس نکل رہا ہے نا، اس میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ کی تصور سے باہر ہے۔ خالی یہ بات یہ کر کے یہ کر رہے ہیں، ان چیزوں میں مت جائیں۔ یہ کچھ اور ہے، آپ کسی اور طرف لے کر جا رہے ہیں بات کو۔ یہ جو لے کے گئے میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ اگر ساؤدرن پارٹ الگ ہو جاتا ہے، سر ایمانداری سے بتائیں، سندھ میں ریونیو کراچی کا حصہ، سندھ کی صرف بات کر رہا ہوں، پاکستان میں چھوڑ دیں سر، کریں نا، لائیں ہم سر پار کر اور ساری چیزیں۔ میرے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جتنی چیزیں، جتنے معدنیات، جتنی چیزیں سندھ سے پروڈیوس ہو رہی ہے، اندرون سندھ سے، میں کہوں گا جس میں بھائی سندھ ہمارا ہے، سندھی بھائی ہمارے بھائی ہیں، پھر بھی مل بانٹ کے انتظامی یونٹ چلائیں، اچھی بات۔ سب پیسہ پاکستان کا ہے، کسی ایک بندے کا، کسی سرکار کا نہیں ہوگا، پاکستان کا پیسہ ہے۔
हाँ, उसमें ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई आप सिर्फ कराची को अलग कर दें, हैदराबाद को दोनों को मिला कर दें, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। ऐसा ही फार्मूला है। ऐसा आप ही पढ़े नहीं है फार्मूला। आप तो आए तो डीप तो पढ़े, मैं तो इसको पूरा पेपर पढ़ चुका हूँ। साउदर्न प्रोविंस की बात हो रही है, यानी साउथ का इलाका अलग हो जाएगा, ऊपर का इलाका अलग हो जाएगा, इसमें कोई अच्छा जी, जाते जाते सर जाते जाते आखिर को शामिल करते हैं। फैसल कुरैशी के हवाले से उनकी अहलिया हैं सना कुरैशी, उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की और दो तीन बड़ी अहम उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा जी एक तो फैसल से शादी हुई तो मेरे वालिदैन जानते ही थे, ड्रामा वारामा देखते हैं, उनको पता नहीं फैसल कुरैशी कौन है। फिर उन्होंने कहा जी शोबिज़ में होने से घर में बड़ा मसला पैदा हुआ कि आज भी पाकिस्तान में फ़नकारों को, जो थिएटर के आर्टिस्ट हैं, टीवी के हैं, फिल्म के हैं, अच्छा नहीं समझा जाता हमारे यहाँ आज भी। उनको ज़रा सा इस तरह के लोग मौजूद हैं जो आप समझते हैं किस नाम से पुकारते हैं उनको। सर इस पर क्या कहेंगे? अवेयरनेस की कमी है कि आज भी हम सिंगर को, एक्टर को, एक्ट्रेसेस को वैसे बड़ा पसंद करते हैं, सेल्फी भी लेंगे, साथ बिठाएंगे, खाने भी खाएंगे, हर सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग बाद में फिर कहते हैं यार वो तो मिरासी है, फलां है, डिमका, इस तरह के नाम गलत गलत लेते हैं। क्या कहेंगे आप? अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, सोच बदलनी पड़ेगी। सॉरी, देखिए ये बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। एक ऐसे आदमी, आप किसी के भी आतिफ असलम का नाम लिख लें, अली ज़फ़र का ले लें, राहत फ़तेह अली का ले लें, कोई भी आप बड़ा आर्टिस्ट ले लें, कोई सिंगर ले लें। मैं सिंगर्स की अभी आ रहा हूँ ना, आरिफ लोहार है, सज्जाद अली है, आखिर में जो जुमला इस्तेमाल किया जो आपने, जी वो उसी की मिसाल दी उन्होंने। उनका, उनके खानदान का बस नहीं चलता कि उसका तस्वीर खिंचा लें, उसके साथ खाना खा लें, ये करोड़ों रुपए दे के उसको बुलाते हैं, तस्वीर भी लगाई होगी, देते हैं, और बाद में अगर वो बोलते हैं कि ये वो हैं तो ये बहुत ज्यादा की बात है। ऐसा नहीं है। इन्होंने जो बोला मिरासी है जी, कहाँ ठहराया हुआ जी, वो मिरासी को वहाँ ठहराया हुआ है फला होटल में, इस किस्म की बातें होती हैं, ये ऐसा है। लेकिन ये बहुत ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो आर्टिस्ट होते हैं, फनकार होते हैं, ये किसी भी कौम के असासे होते हैं। आपके दूसरे बैरून मुल्क जाके आपके एक तरीके से वो मुल्क का नाम रोशन करते हैं और रेवेन्यू भी लाते हैं, और आपके एक सिफारतकार भी होते हैं, और आप उनको इन नामों से पुकारेंगे। आप वो जो पुकारने वाले खुद अपने गिरेवान में तो झांके, वो खुद क्या है? क्या वो कंप्लीट एक जेंटलमैन, एक वो कोई मुगलिया सल्तनत के आखिरी निशानी है? खुद क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं ये ऐसा नहीं है। ये सोच को उनको बदलनी चाहिए। बहुत 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 गलत है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। हर एक को इज्जत देनी चाहिए, हर इंसान को जनाब, उसके पेशे के लिहाज से कोई इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, पेशे के लिहाज से किसी को भी जो है वो गलत नहीं कहना चाहिए। अब किसी का कोई भी पेशा हो सकता है। सर ये मैं कुछ कह रहा हूँ, मैंने कुछ कहा भाई, उन्होंने कहा पेशे के लिहाज से जो है वो किसी को कुछ नहीं कहना अब चाहिए। ये कह रहे हैं कोई से पेशा हो, भाई जुमला तो यही इस्तेमाल होता है ना हमारे यहाँ, भाई इसका ये पेशा, पेशे का। एलिब्रेट करें तो मैं फिर आऊँगा आगे। भाई क्या एलिब्रेट करें तो मैं आगे आऊँगा, हिम्मत करें आज। भाई हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है पेशे वाली है, पेशे वाला है, तो इसका मतलब क्या होता है? पेशावर पेशे का लफ्ज़ जो खास इस्तेमाल सिर्फ अकेले इंडिविजुअली होता है, उसका क्या मायने लिया जाता है? जनाब, देखिए ये मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ी कुछ इसके कह रहा हूँ। लिए अली आप ज़्यादा बेहतर मौजूद आदमी हैं, फिर मैं इस पर तबसरा कर दूंगा, आप खुल के पूछ लें। मतलब उनका भी अगर काम है इस तरह का तो उस हवाले से आपको एतराज़ है? हाँ, अगर नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर उनका वो अगर उनका सलाम दुआ पेशा, उनसे रखना आप अगर आपने रखी है बुरी बात है कहीं? नहीं, मेरी तो सलाम दुआ पता नहीं किन किन लोगों से रहती है है ना, बस मान तो लिया आपने। वो आप बताइए सर, नहीं देखें, आपका तो उठना बैठना देखें, महीने में एक आध बार हो जाता है। नहीं अल्लाह ना करे। देखिए अच्छा ये बुरा समझते हैं यार, फनकारों को बुरा समझते हैं आप? नहीं फनकारों तो आपने अल्लाह ना करे मतलब क्या बात थी? आप जिस तरह ये तो तकब्बुर की बात कर दी आपने। ये तो आपका जिस तरफ तकब्बुर इशारा है, इशारा किया ना, ये जिस तरफ इनका इशारा है, मैं उनसे ताल्लुकात को माशरे में बॉस किस तरफ जा रहा है आपका? पता नहीं, मैंने तो इनसे पूछा था, मैं तो बिल्कुल सीधा सीधा जो आपका खुल के बात करें, अदाकार है, खुल के बात करने वाला आदमी हूँ, आप खुल के बात करते हैं। मैं तो अदाकार की बात कर रहा था। में ये है वो है, ये मैं उनको फनकार, मैं उनको आर्टिस्ट नहीं मानता जिनकी ये बात कर रहे हैं। मैं किन की बात की? आपने कहा भाई ये पेशे वाले लोग हैं, इनका तो अपना पेशा का लफ्ज़ का इस्तेमाल। जो जिस पेशेवर की बात आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने थोड़ी किया कि इनका पेशा हो रही है, ये पेशा है इनका। एक आर्टिस्ट या कोई काम कर रहा है तो कोई जायज और नाजायज काम में भी तो फर्क होता है ना यार। जो जायज काम कर रहा है, अपना हुनर बेच इसका रहा है। फैसला कौन करता है जायज नाजायज का? दिल से माफी होनी चाहिए, और जो शुरू से प्रोग्राम में चलता हुआ रहा है, दिल से होना चाहिए। चलिए जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मौजूद मेहमानों का। प्रोग्राम इस नहज पर आ गया कि बातें बहुत निकल आएंगी, फिर ज़ाहिर है किस्से कहानियाँ बहुत सारी आ जाएंगी, फिर ज़ाहिर एक्टिविटीज़ भी बयान हो सकता है फिर जज्बात में कर दें, लेकिन बुरी बात है। बहरहाल इस तरह के जो चीज़ें जहन में रखते हैं लोग,
میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کی کمی، ان کے یہاں تعلیم کی کمی ہے. براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے تھوڑا بہت اس طرح کے چیزوں کے حوالے سے کہ جناب کوئی اگر فنکار ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی اداکار ہے تو ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا ایک پروفیشن ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، ہم سب پسند بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں. پھر جب دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں آپ تو پھر خامی کیا اس طرح کے کاموں میں آپ نکالتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میرے وزیر کو دی اجازت. مولانا کے بعد